وہ ناشتہ بنا رہی تھی جب موہد اور سومیا کچن میں داخل ہوئے۔ میں ناشتہ لا رہی تھی بس۔ مہرو نے مسکرا کر سومیا کو دیکھا۔ کس کا ناشتہ؟ موہد نے بھویں اچکا کر استفسار کیا۔ تمہارے اور سومیا کے لیے، باقی سب تو کر چکے۔ مہرماں کو مجبوراً اس سے بات کرنا پڑی، ورنہ تو جس دن سے اس نے کمرے سے باہر نکالا تھا وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت زہر لگنے لگا تھا۔ مہربانی محترمہ، تم اپنے یہ تجربات طلال صاحب پر کرنا، مجھے لیبارٹری بننے کا شوق نہیں ہے۔ چلو سومی، میرا ناشتہ تم تیار کرو گی۔ وہ اس قدر صاف گوئی بلکہ منہ پھٹ ہونے کا مظاہرہ کرے گا مہرماں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کل ہی طلال صاحب کے گھر والے ٹھیک 1.5 ماہ بعد کی شادی کی تاریخ مقرر کر گئے تھے، اور اسی وجہ سے تائی جان نے کچن کی آدھی ذمہ داری گویا مہرماں پر ہی ڈال دی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ مہرو کو کچھ پکانا نہیں آتا تھا۔ دل چاہا ہاتھ میں تھامی 2 فرائی انڈوں والی پلیٹ موہد کے سر پر دے مارے۔ اوفو، میں نے تو خود ساری عمر ہاسٹل میں گزاری ہے موہد، مجھے کیا پتا کیسے ناشتہ بناتے ہیں؟ سومیا ڈٹائی سے ہنس کر بولی تو وہ موہد نے اسے ہلکا سا گورا، پھر مہرماں کے ہاتھ میں تھامی پلیٹ کو دیکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں بندہ منہ سے بات نکالنے سے پہلے ایک بار سوچ ضرور لے۔ مہرماں نے تلخی سے کہہ کر پلیٹ کاؤنٹر پر پٹکنے والے انداز میں رکھی تھی۔ آئی ایم سوری مہرماں، اس کی تو عادت ہے فضول باتیں کرنے کی، میں تو یہی ناشتہ کروں گی، ڈونٹ وری۔ سومیا کا دل فوراً پسیج گیا۔ ویری گڈ، کیونکہ جو بریڈ اور انڈے تھے میں نے بنا دیے، اب کھانا ہے تو یہی کھانا ہے، اگر نہیں کھانا تو بھی یہی کھانا ہے۔ وہ جتانے والے انداز میں کہتی سلگ کر باہر نکل گئی۔ اف! سومیا نے حیرت سے موہد کو دیکھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی صرف تم ہی ہو جو جانے کس پر پڑے ہو، مگر تمہارا تو سارا ددیال ہی ماشاء اللہ سے۔ موہد نے بے اختیار کہکا لگایا تھا، پھر وہ ناشتے کا جائزہ لینے لگا۔ چلو جلدی سے لے کر باہر، شکل سے تو مزیدار لگ رہا ہے۔ بہت بدتمیز ہو موہد، اس بیچاری کا خون کیوں جلایا پھر؟ اچھا ہے، شادی ہے کچھ دنوں میں اس کی، اتنا خون بنا کر موٹاپا لانے کی ضرورت ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ سومیا ہنستے ہوئے ناشتہ ٹرے میں رکھنے لگی۔ گلنار کا فون تھا۔ واش روم سے نکلتے کبیر نے لپک کر موبائل اٹھایا۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ؟ پلوشا اور بی بی گل کیسی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے باقی دونوں بہنوں کا پوچھا تھا۔ ہم سب تو ٹھیک ٹھاک ہیں لالا، تم ہی شہر جا کر بھولے ہوئے ہو ہم کو۔ گلنار اس سے 1 سال بڑی تھی، پھر پلوشا تھی، اور ان سب سے بڑی گل افشاں، جسے وہ سب گل بی بی کہتے تھے۔ گلناز بڑی ہونے کے باوجود اکلوتے بھائی کو پیار سے لالا کہہ کر بلاتی تھی۔ کیسے بھول سکتا ہوں پگلی، اور ہے ہی کون اب اس دنیا میں میرا؟ وہ آزردہ ہونے لگا۔ آغا جان سے بات کی تم نے لالا؟ بات کرنے سے کچھ نہیں بننے والا گلناز، یہاں ہر کسی کو اپنا حق چھیننا پڑتا ہے۔ اس کے چہرے سے سرخی جھلکنے لگی، انداز سلگتا ہوا سا تھا۔ تم ایک بار بات کر کے دیکھو، گلناز نے اصرار کیا۔ کہہ کے دیکھ چکا ہوں گلناز، مگر 3 نسلوں سے انہوں نے غلامی کی جن زنجیروں میں ہمیں جکڑا ہوا ہے نا، ان زنجیروں پر لگے تالوں کی چابی تو جیسے یہ گم ہی کر چکے ہیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور پھر لالا، مجیب کے گھر والے تو میرا جینا مشکل کر دیں گے، میں تو انہیں یہی آس دلا رہی ہوں کہ جلد ہی لالا کوئی حل نکال لے گا۔ وہ بے بسی سے روحان سی ہونے لگی۔ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، تم پریشان مت ہو، کبیر نے اسے تسلی دلائی تھی۔ فون بند کر کے وہ کھڑکی میں کھڑا ہوا تو سخت کبیدہ خاطر تھا۔ آغا جان نے 3 نسلوں کی وفاداری کو بھی کسی کھاتے میں نہیں رکھا تھا، اور اگرچہ کبیر کو انہوں نے اپنا دستے راست بنا رکھا تھا، مگر غلاموں کو آزاد کرنا ان کی سرشت میں نہ تھا۔ وہ نسوانی کہکو کی آواز سے چونکا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے لان کا ایک حصہ دکھائی دیتا تھا۔ لان میں ملاحہ اور فرزین محلے کے بچوں کو جمع کیے کرکٹ کھیل رہی تھی۔ یہ لڑکی، اس نے بیٹ ہاتھ میں تھامے باری کے لیے فرزین سے لڑتی ملاحہ کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھا اور پلٹ گیا۔
یہ شہزادیوں کی سی آن بان والی لڑکی اس سے خفا اور لڑتی جھگڑتی کیا اسی قابل تھی کہ اسے مہرا بنایا جاتا؟ وہ نفی میں سر ہلاتا، دل سے اٹھتی آوازوں کو سختی سے رد کر رہا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ساری تھی۔ تائی جان اور چچی جان کا ارادہ نہ صرف بازار جانے کا تھا بلکہ راستے میں طلال کے گھر بھی چکر لگانے کا تھا۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ میری تو ابھی ساری ہی شاپنگ رہتی ہے۔ تزین جو اتنے دنوں سے مردہ دل سی پڑی ہوئی تھی ساتھ جانے کو تیار ہوگی۔ شکر ہے تمہیں بھی ہوش آ گیا۔ سائرہ چچی نے اسے گھورا، پھر تائی جان کو یاد دلایا، بھابھی لگے ہاتھوں طلال سے شیروانی کا بھی چیک کروا لیں، کالر کا تھوڑا سا فرق تھا ناپ میں۔ ہاں اسی لیے راستے میں ادھر سے ہوتے جائیں گے، وہ بولی۔ طلال کو ان لوگوں کے آنے کی خبر تھی، اسی لیے وہ گھر پر ہی تھا۔ میں بلاتی ہوں اسے۔ کسی دوست کا فون آیا تھا، وہی سنتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ طلال کی بھابھی نے کہا۔ تائی جان تو طلال کی ماما سے محو گفتگو تھی۔ میں جاتی ہوں، ذرا سرپرائز دوں محترم کو۔ تزین مسکراتے ہوئے اٹھی تو بھابھی وہیں خواتین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر لمحہ بھر طلال کی اجازت کے انتظار میں کھڑی رہی۔ کم ان۔ اجازت ملتے ہی وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ جیکٹ پہنتا شاید باہر آنے کے لیے ہی تیار ہو رہا تھا۔ غیر متوقع طور پر تزین کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ واٹ اے سرپرائز! ہاں میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ آج آ کر تمہیں سرپرائز ہی کر دوں۔ تزین مسکرائی۔ وہ پلٹ کر بال برش کرنے لگا۔ ویسے اگر مہرو کو بھی ساتھ لے آتی تو سرپرائز کا مزہ دوبالا ہو جاتا۔ وہ آئینے میں تزین کو دیکھتا شرارت سے بولا تو تزین مسکرا بھی نہ سکی۔ خود پر پرفیوم چھڑکتا وہ تزین کی خاموشی پر بھی غور کر رہا تھا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ کیا بات ہے؟ تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ وہ قدرے حیران تھا۔ تزین کا دل بھر آنے لگا۔ تم نے مہرو کو کیوں پسند کیا طلال؟ اس کا انداز عجیب تھا تو سوال عجیب تر، مگر طلال بنا سمجھے مسکرا دیا۔ پہلی بار اسے میں نے کیمسٹری لیب کے باہر دیکھا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے آج کل محض مہرما کا نام ہی کافی تھا۔ تم بتاؤ، کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے پسند نہ کیا جائے؟ وہ بہت دل پسند مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ تزین کے دل میں بہت کچھ جلا اور بہت کچھ ٹوٹا، اور یہ جلن اور ٹوٹ پھوٹ ہی تھی جو اسے اس بے اختیاری پر مجبور کر رہی تھی۔ کیوں طلال؟ تمہیں کیمسٹری لیب کے باہر کھڑی مہرما دکھائی دی تو ساتھ کھڑی تزین افریدی کیوں نظر نہ آئی؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی تو اب کی بار طلال اس کی بات اور کیفیت کو نظر انداز نہیں کر پایا۔ کیا ہو گیا ہے تزین؟ ہم اچھے دوست ہیں، وہ کہے بنا رہ نہ سکا۔ وہ اچھی اور میں صرف دوست۔ تزین کے منہ سے لفظ نکلے تھے یا اس نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیلا تھا؟ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ تزین؟ وہ حد درجہ بے یقینی سے گھرا محض اتنا ہی کہہ سکا۔ ضبط سے گلابی پڑتی آنکھوں میں نمی کی چمک اسے سب بتا گئی تھی جو وہ تزین کے لفظوں سے بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ مہرما بہت لکی ہے، اسے ہمیشہ سے سب کی توجہ ملی، یا شاید اسے طریقہ آتا ہے سب کی توجہ حاصل کرنے کا۔ وہ آغا جان ہو، تم ہو یا موہد افندی، وہ دل گرفتی سے کہہ رہی تھی۔ طلال نے ناگواری سے اسے ٹوکا، فضول باتیں مت کرو۔ وہ پلک کی نوک پر اٹکے آنسو کو انگلی اور انگوٹھے سے جھٹکتے تلخی سے ہنسی، پھر طلال کی طرف دیکھا اور چیلنجنگ انداز میں بولی، یہ فضول باتیں نہیں، تلخ حقیقت ہے، اور تم بھی جانتے ہو۔ یہ الگ بات ہے تم اس حقیقت کو اپنا وہم سمجھ کر ٹالنے پر مجبور ہو۔ وہ میرا وہم ہی تھا تزین، تم مجھے بہکانے کی کوشش مت کرو، طلال نے قطعی مگر سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا طلال؟ تزین نے حیرت اور قدرے دکھ سے اسے دیکھا۔ ابھی چند لمحوں پہلے کی جذباتیت میں گھر کر وہ اپنے جذبات طلال پر آشکار کر چکی تھی، ایسے میں اب جو بھی کہتی وہ طلال کو جھوٹ اور من گڑت ہی لگتا۔ تم زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہو تزین، مجھے واقعی ان سب فضول باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب چلیں، میرے خیال میں سب باہر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔
وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے دروازے کی طرف بڑھا۔ طلال، تزین نے بے چین ہو کر اسے آواز دی۔ آنٹی میری بارات کی شیروانی لے کر آئی ہیں تزین۔ اگلے ماہ میری شادی ہو رہی ہے مہرو کے ساتھ۔ میرے خیال میں اتنا سب تمہاری یادداشت واپس لانے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ وہ چبھتے اور تلخ لہجے میں کہہ کر بنا رکے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تزین وہیں کھڑی اپنا ضبط آزما کر رہ گئی۔ در حقیقت اس کا کھل کر اپنے عظیم نقصان پر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس کی ماں ٹھوکر کھا کر سڑک پر گری، اس کی پیشانی خون آلود تھی۔ امی، وہ اس سرد رات میں سڑک پر 14 سالہ نمیر وقار افندی بلک بلک کر رو دیا تھا، مگر سیاہ خاموش رات اور گہرے بادلوں کے سوا اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کسمسا کر ایک دم سے جاگا تو تنفس تیز تر تھا۔ چند ثانیے چت لیٹا وہ اس خواب کو دہراتا رہا۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ خواب پہلے مسلسل اور اب وقفے وقفے سے اسے دکھائی دیتا تھا، اور نمیر کو پوری جزیات سمیت یاد تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ یہ صدیقہ ہی تھی جنہوں نے اسے گناہوں کی پوٹلی اور نہ جانے کس کی اولاد کہا تھا۔ انہوں نے آغا جان کا دھیان ایک بار بھی نمیر افندی کے معصوم چہرے کی طرف نہیں کروایا تھا۔ ایک ماں ہو کر دوسری ماں کے ساتھ دینے کی بجائے مخالف کیمپ میں کھڑی زرنگار پر تابڑ توڑ حملے کرتی رہیں۔ بعض اوقات ہم انسان کو اپنے رویے، اپنے الفاظ سے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت عموماً روحانی ہوا کرتی ہے۔ ان کے غلیظ الفاظ نمیر کی کانوں میں ہی نہیں دماغ میں بھی اترے اور نقش ہو گئے تھے۔ وہ پانی کا گلاس حلق میں انڈیل کر اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ باہر چلتی سرد ہوا سے درختوں کے پتے لہرا رہے تھے۔ انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی صورت اس کی راہ میں آ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان سے پہلو تہی ممکن نہیں ہوتی۔ مجبوراً ان گناہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ہی پڑتا ہے، تب اپنی بہت بھیانک شکل نظر آتی ہے انسان کو۔ وہ یک ٹک اندھیرے میں گور رہا تھا، اور ذہن میں بہت سی گڈ مڈ آوازیں اور چہرے گھومتے تھے۔ ظالم اور تنفر آغا جان اور صدیقہ بیگم، جو شاید اپنے علاوہ کسی اور کو انسان سمجھتے ہی نہ تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس گھر میں سوائے فاران افندی کے کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور اب وہ سب لٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ سب جو انہی لوگوں نے مجھے دیا ہے، وہ خود سے کیا عہد دہرا رہا تھا۔ وہ ابھی سومیا کو چھوڑ کر آیا تھا اور آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دندناتی ہوئی مہرماں اس کے سر پر پہنچ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے موہت؟ تم اس طرح کا رویہ اختیار کر کے مجھ پہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ جو صوفے کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں موند کر ڈرائیونگ کی تھکن اتارنے کا سوچ ہی رہا تھا، بے اختیار سیدھا ہوا۔ وہ غصے میں تھی۔ یہی کہ میں نے تمہارا موبائل واپس کر کے غلطی کی ہے، اور اب اس کی سزا تم مجھے ایسے دو گے؟ اس نے اضافہ کیا۔ میرے اس رویے کا سمپل سا مطلب ہے مہرماں، اور وہ یہ کہ میں ایسا ہی ہوں۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ مہرماں تلملائی۔ مائی فٹ، تم جیسے بھی ہو، مگر یہ ہر کسی کے سامنے تمہیں میری انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اکیلے میں اجازت ہے کیا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں تپ اٹھی۔ ذرا سی فیور کیا دے دی، تم تو سر پر چڑھتے جا رہے ہو۔ معذرت کر لی تھی میں نے، صاف لفظوں میں بتا دیا کہ طلال ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، اور آئی ایم سوری ٹو سے تمہیں بھی وہ کوئی خاص پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ بڑی صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ کبھی اسے بتا دینا کہ میں اسے کیا سمجھتا ہوں، موہت نے عام سے انداز میں کہا تو اس کے تلووں پہ لگی سر پہ جا بجھی۔ شٹ اپ، تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ وہ جانتا ہے میں اسے کیا سمجھتی ہوں۔ اسے جھاڑتے ہوئے وہ میں پر زور دے کر بولی تھی۔ اللہ رے، یہ انداز شعلہ بیاں، گویا مہرماں افندی کا کسی کو خاص سمجھ لینا کوئی کمال ہی ہے جو طلال نے حاصل کر لیا ہو۔ تم چاہو تو میں تمہاری اس بات کی تالیاں بجا کر داد دے سکتا ہوں، وہ تحمل سے کہہ رہا تھا، مگر مذاق اڑاتا تو مہرماں نے محسوس کیا تھا۔
تم برائے مہربانی صرف اتنا کرو کہ دوستی نہیں نبھا سکے تو دشمنی بھی مت نبھاؤ. اس قدر انسلٹنگ رویہ رکھو گے تو میں بھی کم نہیں کروں گی. وہ دانت پیس کر بولی تھی. انداز ایسا تھا جیسے اس سے پتہ نہیں کتنی عاجز آ چکی ہو. دوستی تم نے ختم کی ہے مہرما افندی، وہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کے مد مقابل آیا. اور جہاں دوستی نہ ہو وہاں پھر دشمنی ہی ہوا کرتی ہے. مگر میں تو دشمن بھی دیکھ بھال کر بنانا پسند کرتی ہوں. رشتہ دار تو اللہ کی دین ہوتے ہیں، کم از کم دشمن تو بندہ چن کر بنائے، وہ تڑخ کر بولی. لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے سمرا بری طرح ٹھٹکی. مہرما، ذرا اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو. بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں. سسرال میں لڑکیوں کی اتنی تیز زبان برداشت نہیں کی جاتی. سمرا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے چبھتے لہجے میں کہا تو وہ جہاں کی تھاں رہ گئی، مگر جواب نہ دینے کی پابندی تو مہرما پر تھی. صدیقہ تو اس پابندی سے مستثنا تھی. کچن سے گویا اڑتی ہوئی باہر آئی. واقعی اپنی چچی کی مثال اس کے سامنے ہے. تمہارا بھی تو یہی قصور تھا، اونچی آواز میں بولنا اور زبان چلانا. یوں ہی تو 14 سال کا بن باس نہیں کاٹا تم لوگوں نے. موہد نے آگے بڑھ کر غصے سے لال پڑتی سمرا کے شانوں پر فوراً بازو پھیلایا اور انہیں لیے ان کے کمرے کی طرف چل پڑا، مگر یوں کہ اس کی آواز صدیقہ بیگم اور مہرما کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی. کول ڈاؤن ماما، آپ جانتی ہیں افندی ہاؤس والوں کی زبانیں کیسے زہر اگلا کرتی تھی. 14 سالوں میں ہمارا بن باس ختم ہوا ہے، ضروری تو نہیں ان کا زہر بھی ختم ہوا ہو. سو ریلیکس ہو جائیں. اف، مہرما تلملائی. دیکھ لیا، اسی دن کے لیے منع کرتی تھی سب منہ لگانے کو. جیسی ماں منہ پھٹ ویسا ہی بیٹا بھی، صدیقہ بیگم تنفر سے بولی. اب سوچ لیا ہے امی، زندگی بھر اس شخص کو منہ نہیں لگاؤں گی. مہرما تنک کر بولی. بہت سی باتیں ہم یوں ہی منہ سے نکال دیا کرتے ہیں، مگر یہی باتیں کبھی کبھار قسمت سے میل کھا جاتی ہیں. اسی لیے پہلے سوچو سمجھو اور پھر بولو. مہرما کی شادی ہو رہی ہے نمیر، سومیا نے جھجکتے ہوئے اطلاع دی تھی. لمحہ بھر کو وہ خاموش ہوا، پھر سرد مہری سے بولا. جانتا ہوں میں، تم نے کیا یہی خبر دینے کے لیے کال کی تھی؟ میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ اب تم اپنا دل اور ذہن بدل لو. کیا موہد افندی کے ساتھ بھی یہی سب نہیں ہوا؟ اگر وہ اپنا انداز بدل سکتا ہے تو نمیر افندی کیوں نہیں؟ وہ جذباتی ہونے لگی. موہد افندی کا بدلنا بنتا ہے سومیا، ہو سکتا ہے وہ ان کی جھوٹی محبتوں میں ہی پگھل جائے، مگر نمیر وقار افندی، اسے ان لوگوں نے میڈل سے نواز رکھا ہے، ناجائز اولاد کے میڈل سے. گندگی کی پوٹ، پتہ نہیں کس کا گناہ. وہ تلخ تھا، زہریلا ہونے کی حد تک تلخ. اللہ کا واسطہ بس کرو نمیر. سومیا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا. یہ تو کچھ نہیں ہے سومیا. اس رات جو کچھ میں نے اور میری ماں نے ان بھیڑیے نما انسانوں کے سامنے کھڑے ہو کر سنا، وہ سب کسی پتھر سے کہا جاتا تو اس کی سخت دلی کے آگے وہ پاش پاش ہو جاتا. کسی جنگل میں آگ لگتی تو سارا جنگل جل کر راکھ ہو جاتا. سومیا، انہوں نے وہ سارا زہر، وہ ساری سنگ دلی اور وہ ساری آگ ایک بے بس بیوہ، مجبور، مسکین ماں اور اس کے معصوم 14 سال کے بیٹے پر انڈیل دی. وہ جل کر راکھ ہو گیا، مگر اس کا دل پتھر بن گیا ہے. ہمارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے نمیر. آنکھ کے بدلے آنکھ اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ بھی ہمارے دین کا ہی سبق ہے. وہ مطمئن تھا، مگر لہجہ سلگتا ہوا تھا. معاف کرنے والے کا درجہ اس سے بھی بلند ہوتا ہے نمیر. وہ یوں ہی کبھی نرمی سے، کبھی پسپا ہو کر اور کبھی بے بسی سے اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی. تو وہ لوگ حاصل کر لیتے یہ بلند درجہ. میں تو بس اب یہ سب القابات ان لوگوں کو لٹانا چاہتا ہوں. وہ عجیب سی سرگوشی بڑے انداز میں بولا، جیسے سب طے کر لیا ہو. سومیا تھرا کر رہ گئی. نمیر، پلیز ایسا مت کرو، پلیز مت کرو ایسا کچھ. اگر موہد اپنا دل صاف کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ اس کے اپنے مفادات ہیں سومیا. موہد افندی کا بدلنا اس کی مجبوری ہے. اس کی ماں ہے اس کے ساتھ. اور نمیر وقار افندی، یتیم، مسکین،
اپنوں کا ٹھکرایا ہوا، اپنے وجود کی نفی لے کر پھرنے والا انسان۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑی تکلیف یہی ہے سومیا، کسی جیتے جاگتے انسان کے وجود کی نفی کرنا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ سمجھنا۔ تم آغا جان سے رابطہ کرو نمیر، ہو سکتا ہے ان کا دل پلٹ جائے، بڑی آس سے کہہ رہی تھی۔ ان کا دل موہد افندی کے لیے بدل سکتا ہے کیونکہ وہ فاران افندی کا بیٹا ہے، مگر مجھے وہ میری ماں کے نام سے جانتے ہیں سومیا۔ اس قدر ظالم لوگ ہیں یہ لوگ، ایک 14 سال کے بچے کے کانوں میں یہ پگھلا ہوا سیسا ڈالنے والے یہی لوگ ہیں کہ اس کی ماں ایک طوائف ہے۔ میں ان سب کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے لب و لہجہ میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ ان کے دیے گئے زخموں کے نشان بہت گہرے ہیں سومیا، تم نہیں جان سکتی۔ 14 سال ہو گئے، ان زخموں سے ابھی بھی خون رستا ہے اور ٹھیسیں اٹھتی ہیں۔ میں پوری نیند سو نہیں پاتا کبھی کبھی۔ وہ دکھ کے گہرے غار میں اترا بول رہا تھا اور سومیا پگھلتا دل لیے یہ سب بڑے حوصلے سے سن رہی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ تزین کا دل تو جیسے مر ہی گیا تھا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ گویا مہرماں کی شادی کی شاپنگ نہیں کرے گی۔ تم جیسی ہوتی ہیں بیوقوف لڑکیاں جن کے ہاتھ آخر میں کچھ نہیں آتا۔ اس مہرو کو دیکھو، شکل سے کیسی بیوقوف لگتی ہے، مگر اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا اپنے لیے اس نے۔ سائرہ چچی نے دانت پیس کر سارا غصہ تزین پر نکال رہی تھی۔ اور ایک تم ہو، اللہ نے جیسے آنکھیں ہی نہیں دی۔ اس تلال سے لاکھ درجہ اچھا ہے اپنا موہد، مگر تمہاری تو دور نزدیک دونوں نظریں کمزور ہیں گویا۔ اوفو، تزین نے بے قرار ہو کر تکیے سے منہ نکالا۔ آج کی تقریر میں موہد کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ آغا جان نے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا ہے اسے۔ وہ پرجوش تھی ہو کر اس کے قریب کھسکی اور رازدارانہ سرگوشی میں بولی، ذرا سی ہمت کرو تو یہ بازی ہم جیت سکتے ہیں تزین۔ مہرو سے 1000 گنا اچھی قسمت ہو سکتی ہے تمہاری۔ ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ تزین کی آنکھیں بجھ سی گئی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا موہد افندی، وہ بیزار لہجے میں بولی تو چچی کی آنکھیں ابل پڑی گویا۔ خدا کی مار، تو واقعی اندھی ہو گئی ہے تزین۔ اپنے چچا وقار پر پڑا ہے وہ ہو بہو، اور وقار افندی میری ساس کا سب سے خوبصورت بیٹا تھا۔ سائرہ چچی جلبلا کر بولی۔ دل تو چاہا بیٹی کو 2 ہتھڑ بھی لگا دیں تاکہ ذرا یادداشت کے ساتھ نظر بھی آئے۔ اوفو امی، اتنا خوبصورت شوہر کیا کرنا ہے میں نے، تلال جیسا بھی چلے گا۔ وہ جنجلا کر حسرت سے بولی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اب اللہ نے اولاد ہی بیوقوف دی تھی تو جتنا مرضی سر کھپا لیتی۔ آہ بھر کے اٹھ گئی۔ اٹھو، شاپنگ تو کر آؤ شادی کے لیے، یا یہی سڑی بسی شکل لے کر شریک ہوگی؟ کون سا میری شادی ہے جو لاکھوں لٹاتی پھر شاپنگ پر؟ وہ نروٹھے لہجے میں بولی تو سائرہ چچی بے اختیار بولی، ہو سکتا ہے ہو ہی جائے، مگر وہ پھر سے تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ فی الحال تو وہ ماتم منانے میں مصروف تھی۔ ابھی تو سیاہ کے علاوہ اور کوئی رنگ ہی ذہن میں نہ آتا تھا، سو فی الحال اس کا شاپنگ کرنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا۔ جلدی کرو، آغا جان نے کہا ہے اس پھیرے اپنی شاپنگ ختم کرو سب۔ کبیر بیچارہ بھی گھن چکر بنا ہوا ہے گھر اور مارکیٹ کے چکروں میں۔ ابھی تو کافی ٹائم ہے، میں آخر میں اطمینان سے شاپنگ کر لوں گی، ابھی میرا بالکل بھی موڈ نہیں۔ وہ تکیے میں منہ دیے بولی تو وہ اسے گھورتی بڑبڑاتی چلی گئی۔ تزین کی آنکھوں کے کونے خواہ ہی بھیگنے لگے۔ گھر میں ڈھولک رکھ لی گئی تھی، ایویں شوق ہی شوق میں، بجانی چاہے کسی کو نہ آتی ہو، مگر ملاحہ اور فرزین اپنی دوستوں کو سر شام ہی جمع کر لیتی اور پہلی شادی کے گیت اور اس کے بعد الٹے سیدھے اور اوٹ پٹانگ گانے بنا کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوا جاتا۔ مہرماں کے دل کی بستی تو ان دنوں گلاب اگا رہی تھی۔ وہ خود بھی گویا ایک کھلتا ہوا گلاب ہی بنی ہوئی تھی، آنکھوں میں نیند بھرا خمار اور ہونٹوں پر کلیوں جیسی چٹکتی مسکراہٹ، اور یہ مسکراہٹ تو ان دنوں اس کے چہرے کا مستقل حصہ بن گئی تھی۔ من چاہے ہم سفر کا ساتھ ملنا تو نصیب کی بات ہوا کرتی ہے۔ ان دنوں موہد کو دیکھ کر تو وہ کہہ کر منہ پھیر لیا کرتی تھی۔
شکر کرتی یہاں سے جا کر اس لڑاکا بدتمیز سے تو جان چھوٹتی۔ کیا شور مچا رکھا ہے گھر میں، ہر وقت کی دھما چوکڑی اور یہ فضول سا ڈھول، ہر وقت پیٹتی رہتی ہیں اس کو، سر میں درد رہنے لگا ہے میرے۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ سب کے لیے چائے بناتی مہرماں کو بڑا مزہ آیا۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والوں کے سر میں درد نہیں ہوا کرتا۔ وہ مگ میں چائے انڈیلتے ہوئے اسی کے انداز میں گویا بڑبڑائی تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ مہمان ہوں 4 دن کی اس گھر میں، اسی لیے اتنی عزت کر رہا ہوں۔ چائے دو مجھے، تمہاری ڈھولک نے ہی سر میں درد کیا ہے، مگر میں پھر بھی تمہاری اتنی عزت نہیں کروں گی۔ یہ چائے مہمانوں کے لیے ہے، جن کے سر میں درد ہے وہ خود سے بنا لیں۔ وہ سپاچٹ کہہ کر دوسرے مگ میں چائے ڈالنے لگی۔ ماما ٹھیک کہہ رہی تھی، سسرال والوں کو بہت تنگ کرے گی تمہاری زبان، اسے گورتے ہوئے موہت نے کہا تو وہ اپنا کام کرتے ہوئے پرسکون انداز میں بولی، اللہ کا شکر ہے نا تم میرے سسرالیوں میں شامل ہو نا چچی جان، تم لوگ بچ جاؤ گے میری زبان سے۔ موہت کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا پتا، وہ ہلکے سے کہہ کر چائے کا مگ اٹھانے لگا۔ مہرماں نے اسے مگ اٹھانے سے روکا نہیں تھا۔ ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں جانے کو تیار ہوئی تو ایک نظر کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑے موہت کو چائے کا گھونٹ بھرتے دیکھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اچھے سے سنی تھی۔ مگر مجھے پتا ہے موہت افندی، اس دنیا میں آخری شخص ہوتے تم جسے میں اپنے لیے پسند کرتی۔ وہ سلگ کر کہتی ٹھک 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 کرتی کچن سے نکل گئی۔ موہت کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور آنکھوں میں سرد مہری سی اترنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر مہرماں کی بنائی ہوئی چائے سنک میں انڈیلی اور پانی کا نل کھول دیا۔ اور مہرماں افندی نہیں جانتی تھی کہ بڑے بول بولنے والے کیسے اپنے ہی لفظوں کے جال میں پھنس جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو خاموشی کو کلام سے بہتر کہا گیا ہے۔ تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ خان، تمہارے ہاں شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ وہ شاپنگ کر کے ابھی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پاؤں دکھنے لگے تھے چل چل کر تو باقی کی شاپنگ اگلے چکر کے لیے چھوڑ دی۔ مگر صدیقہ بیگم زیورات کی دکان پر تھی اور فرزین اور سائرہ چچی اپنے جوتے دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں ملاحہ نے کبیر کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ انسانوں کی ہی طرح ہوتی ہیں بی بی۔ ملاحہ نے اسے ہلکا سا گھور کے دیکھا اور چڑھ کر بولی، تو میں نے کب چڑیا اور کووں کی شادی کے بارے میں پوچھا ہے؟ انسانوں کی ہی شادی کا کہہ رہی ہوں۔ کیسے ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی جیسے ہی ہوتی ہے۔ وہ گردن گھما کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے تائی جان اور چچی جان کی واپسی کی توقع تھی۔ انداز ملاحہ کو ٹرخانے والا تھا۔ وہ خوب سمجھی۔ ویسے کبیر، تمہارے ہاں سارے مرد تمہاری طرح سڑیل اور چپ گھنے سے ہوتے ہیں یا کچھ بہتر بھی ہیں؟ تب کر پوچھا تو کبیر نے بے ساختہ ہنس کر بیک ویو مرر میں خفا خفاسی ملاحہ کو ایک نظر دیکھا۔ زیادہ تر تو آپ کی طرح ہی ہیں، باتونی۔ چلو شکر ہے تم ہنستے تو ہو، ورنہ تو بالکل مشینی آدمی لگتے ہو۔ جی بی بی، جی بی بی کرتے ہوئے۔ ملاحہ کا مزاج تھوڑا بہتر ہوا۔ ویسے مجھے بہت شوق ہے تمہارا گھر، تمہارا گاؤں دیکھنے کا۔ لو جی، کبیر کے ہونٹ سکڑے، آپ آغا جان کے ساتھ آئیے نا، آپ لوگوں کی تو بہت ساری زمینیں ہیں وہاں، فارم ہاؤس ہے۔ میں تمہارے گاؤں اور تمہارے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ ملاحہ نے زور دے کر اس پر گویا اس کی اہمیت واضح کی تھی۔ وہ چپ سا ہو کر ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں یاسیت اور آزردگی کے سارے ہی رنگ اترنے لگے تو سامنے شیشے میں اس کو دیکھتی ملاحہ آزردہ ہو گئی۔ ہم غریبوں کے گھر کہاں ہوا کرتے ہیں ملاحہ بی بی، بس 4 دیواری ہے اور چند مرلہ زمین، وہ بھی۔ وہ آزردگی سے کہتے کہتے لب بھینچ گیا تھا، جیسے اگلی بات کہنے سے خود کو سختی سے روکا ہو۔ وہ بھی کیا؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ اتنی لاؤبالی نہیں تھی جتنی کہ لگتی تھی۔ کچھ نہیں، یوں ہی کہا۔ وہ فی الفور حواس میں لوٹا تھا۔ بے وقوف مت بنایا کرو کبیر خان۔ وہ بگڑی۔ مجھے بنانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ سادگی سے بولا تو ملاحہ بل کھا کر رہ گئی۔ تمہارا مطلب ہے میں بنی بنائی بے وقوف ہوں؟ گھرا کر پوچھا تو وہ گھبرا سا گیا۔
میں نے کب کہا؟ اس سے کم بھی نہیں کہا کچھ. بیوقوف نہیں ہوں میں، فائنل ایئر ہے گریجویشن کا. وہ بگڑ کر بولی تو کبیر کا دل چاہا کانوں کو ہاتھ ہی لگا لے، مگر پھر مزید بات بگڑنے کا اندیشہ تھا، سو اس چاہت کو کسی اور وقت کے لیے ٹال ہی دیا. کبیر نے آواز بلند شکر ادا کیا جب فرزین، تائی جان اور چچی جان شاپنگ بیگ سے لدی ہوئی آتی دکھائی دی تو وہ جلدی سے سامان ان کے ہاتھوں سے لے کر گاڑی میں رکھنے لگا. ملاحہ اپنی جگہ تلملا کر رہ گئی. اف، توبہ، تھک گئے آج تو. تائی جان اور چچی جان کا مشترکہ تبصرہ تھا جس سے فرزین کو سخت اختلاف ہوا. لو، شاپنگ سے بندہ تھکتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اف، مجھے اپنے سی گرین سوٹ کے ساتھ جوتا مل گیا. آئی ایم سو ہیپی. تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بیزار بیٹھی ملاحہ کی پستی میں ٹھوکا دیا تو وہ گھور کر رہ گئی. اس کو سوٹ کے میچنگ بندے پسند جو نہیں آئے، اس لیے منہ بنایا ہوگا. اگلی سیٹ پر سے تائی جان کا تبصرہ نشر ہوا. تو یہ کون سی چھوٹی بات ہے؟ ملاحہ آزردہ سی باہر دیکھنے لگی. اس کے دل کا موسم ایسا ہی تھا، خزاں زدہ، اداس تھا. اندر ہی اندر کڑتے ہوئے اس نے سوچا، اکثر دل انہی کے پیچھے بھاگتا ہے جو آپ کے ذرا بھی قدر نہیں جانتے. لڑکیوں کو تو عادت ہوتی ہے ذرا ذرا سی بات پر دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا. چچی جان مسکرائیں. نازک دل ذرا ذرا سی بات پر ہی ٹوٹا کرتے ہیں امی حضور، بڑی بڑی باتیں تو حوصلے سے برداشت ہو جاتی ہیں. فرزین نے بڑے پتے کی بات کی تھی. ملاحہ نے بے اختیار نظریں اٹھا کر سامنے شیشے میں دیکھا تو کبیر سے نگاہ مل گئی. وہ نظر چرا کر ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگا. ان کے مابین انکہی کا جو حجاب تھا وہ اسے برقرار ہی رکھنا چاہتا تھا. تبھی وہ ملاحہ کی بے ساختگی اور بہت کچھ بولتی آنکھوں سے نظریں چرائے رہتا تھا. پارلر سے اپوائنٹمنٹ لے لی ہے میں نے، 2 ہفتے پہلے سیشن شروع ہوگا. مہرمہ انہیں مطلع کر رہی تھی. تزین نے پورا منہ رسالے میں گسیڑ لیا جیسے اس کا کسی بھی بات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. 2 ہفتے ہی تو رہ گئے ہیں آپی، ملاحہ نے بے ساختہ کہا. وہی تو، کل سے جانا شروع کروں گی. تب ہی شادی کے دن تک کچھ رونق آئے گی چہرے پر. مہرمہ شرارت سے مسکرائی. اوہو، ابھی تو لال بھائی کا نام لے لو، آپ کے سامنے تو اچھی خاصی رونق آ جائے گی آپ کے منہ پر. فرزین نے اسے چھیڑا تو وہ واقعی سرخ ہو گئی. ماشاءاللہ، ویسے ہی بڑی رونق ہے میری بیٹی کے چہرے پر. تائی جان آج کل مہرمہ پر خصوصی لاڈ لٹا رہی تھی. تزین نے ایک جھٹکے سے رسالہ بند کر کے میز پر رکھا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی. سب نے فطری حیرت سے ایک پل کے لیے رک کر اسے دیکھا. تائی جان نے سر جھٹک کر مہرمہ کو دیکھا جیسے نظروں سے اشارہ کیا تھا، اور مہرمہ تو کافی عرصے سے طلال کے لیے تزین کی پسندیدگی سے واقف تھی. محض افسردہ ہو کر رہ گئی. کیا بات ہے، تم کیوں صبح سے منہ بنا کر پھر رہی ہو؟ رات لان میں ٹہلتے ہوئے فرزین نے ملاحہ کو پکڑ ہی لیا تھا. کیا وجہ ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ افسردہ تھی. فرزین سنجیدگی سے بولی. تم بے وقوف ہو، تم نے دل لگایا ہی غلط جگہ پر ہے. محبت سوچ سمجھ کر کرنے والی چیز تو نہیں ہے نا فرزین، یہ تو خود بخود ہو جانے والے کام ہیں. ملاحہ نے آہ بھری. آغا جان کے بارے میں سوچا ہوتا تو یہ کام خود بخود نہ ہوتا. فرزین نے چڑھ کر کہا. مانا کہ بندہ بہت ہینڈسم ہے مگر ہے تو ملازم ہی نا. وہ ملازم نہیں ہے فری، آغا جان کے دوست کا پوتا ہے. کبھی وہ وقت بھی تھا کہ ان کے پاس بھی ایکڑوں زمین تھی. حالات انہیں اس نہج پر لے آئے کہ انہیں آغا جان کے پاس نوکری کرنا پڑی. اور کبیر کو آغا جان بہت اہمیت دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ خود کو تسلی دے رہی تھی یا اسے. صرف اہمیت ہی دیتے ہیں، دماد والا مقام تو نہیں دے سکتے نا. فرزین حقیقت پسند تھی. محبت نہ کرنے والے حقیقت پسند ہی ہوا کرتے ہیں. پردہ تو ان کی عقل پر پڑتا ہے جو بحر محبت میں غوطہ زن ہوتے ہیں. تم نے سوچا نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے؟ فرزین کو اس کی بے بسی کی کیفیت پر ترس آتا. کبیر تک تو جانتا نہیں کہ تم کس راستے پر تنہا چلتی جا رہی ہو. جانتا ہے وری، سب جانتا ہے، تبھی تو میری آنکھوں میں نہیں دیکھتا. ملاحہ نے تیکن سے کہا. ہاں، شریف تو بہت ہے. فرزین مسکرائی. کیا فائدہ ایسی شرافت کا جو آپ کو محبت کا اعتراف نہ کرنے دے؟ ملاحہ سلگی.
فرزین نے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر بھی ملاحہ کچھ تو سوچا ہی ہوگا۔ بالفرض کہ کبیر کو بھی تم سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ آغا جان کو کیسے مناؤ گے؟ اف، ملاحہ نے جیسے فرض کر کے ہی مزہ لیا، بچوں کی طرح مٹھیاں بھیجی۔ پہلے مجھے اس بات کو خوشی محسوس کر لینے دو کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ فرزین نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ پاگل ہو بالکل، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھے جاتے ہیں، مگر محبت میں صرف پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں، پازیٹیو ایفیکٹس دیکھے جاتے ہیں۔ وہ مطمئن تھی۔ کبیر بیوقوف نہیں ہے، وہ جانتا ہے تم جن راہوں پر چل رہی ہو، مگر وہ اپنے مقام سے بھی واقف ہے اچھی طرح۔ فرزین نے حقیقت بتائی جو واقعی سچ تھی۔ وہ کمی کمین نہیں ہے فری، آغا جان کے دوست کا پوتا ہے، وہ زور دے کر بولی۔ مگر آغا جان اسے ملازم ہی سمجھتے ہیں ملاحہ، تم آغا جان کے نیچر سے اچھی طرح واقف ہو۔ کوئی نہیں، پورے گھر میں 10 سال سے دندناتا پھر رہا ہے۔ آغا جان نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہیں کبیر پر مکمل بھروسہ ہے۔ فرزین چلتی ہوئی اس کے آگے کھڑی ہوئی تو ملاحہ کو رکنا پڑا۔ تمہارا نہیں خیال کہ کبیر اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا؟ جب محبت ہو جائے تو سود و ضیاء نہیں دیکھا کرتے فری، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ مطمئن تھی۔ فرزین گہری سانس بھرتی، پھر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دونوں ہم قدم تھی، مگر دونوں کی سوچیں الگ الگ سمتوں میں محو پرواز تھیں۔ اس نے پارلر کے سامنے اتر کر کبیر کو واپسی کا ٹائم دیا اور پارلر میں چلی گئی۔ کبیر گاڑی ریورس کر رہا تھا جب اس کے موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا موہت کی کال تھی۔ وہ گاڑی روک کر کال اٹینڈ کرنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ میں ابھی مہر بی بی کو پارلر لے کر آیا تھا۔ چھوڑ دیا اسے تو ذرا آفس کا چکر لگا لو، آج سامان کی لوڈنگ ہو رہی ہے۔ میں آؤٹ آف سٹی ہوں تو تم ذرا جہاں زیب صاحب کے ساتھ مل کر دیکھ لینا اور بکنگ نوٹ کر لینا۔ موہت نے کہا وہ کچھ عرصے سے یہ کام کبیر صاحب سے لے رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد مہر بی بی کو پارلر سے لینا بھی ہے مجھے، کبیر نے اسے بتایا۔ بس اتنی ہی دیر کا کام ہے، تم بآسانی پہنچ جاؤ گے۔ موہت نے اسے تسلی دی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں فیکٹری پہنچتا ہوں۔ کبیر نے امادگی ظاہر کرتے ہوئے ریورس کر کے گاڑی پارکنگ سے نکالی اور فیکٹری کے راستے پر ڈال دی۔ عین اس وقت جب کبیر کی گاڑی سڑک کا موڑ مڑی، اسی میک اور ماڈل کی گاڑی پارلر کے سامنے آ کر پارکنگ میں رک گئی، مگر اس میں ڈرائیور کبیر نہیں تھا۔ وہ لمبا تڑنگا سا شخص، خوش شکل بھی تھا اور خوش لباس بھی۔ وہ موبائل کی اسکرین پر ٹائم دیکھنے کے بعد سیٹ پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ پارلر کے باہر انتظار، کبیر جیسی گاڑی کے ڈرائیور کے ہر انداز سے بہت سکون اور طمانینت جھلکتی تھی، جیسے وہ اپنے ہر منصوبے کے بارے میں پر یقین ہو۔ مہرماں دیے ہوئے ٹائم پر پارلر سے باہر نکلی تو سامنے ہی پارکنگ میں گاڑی دکھائی دی۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے۔ اس نے موبائل واپس بیگ میں ڈالا جو کبیر کو کال کرنے کے لیے ہی نکالا تھا، جو 10-15 منٹ پہلے ہی فارغ ہو گئی تھی۔ خیال یہی تھا کہ شاید کبیر ابھی پہنچا نہ ہو۔ بعض اوقات انسان کو صحیح خیال آتے ہیں، جیسے کوئی الہامی کیفیت، مگر شام کے گہرے پڑتے سائے میں بھی اس نے پہلی ہی نظر میں گاڑی کو دیکھ لیا اور تیز تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ چہرہ ہلکے سے نقاب کی زد میں کر لیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ وقتی طور پر جل کر دروازہ بند کرتے ہی بجھ گئی۔ گاڑی مین روڈ پر آ گئی۔ مہربان نے سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تو چھم سے طلال کا سراپا بند پلکوں پر اتر آیا۔ 2 ہفتے، محض 2 ہفتے رہ گئے تھے اسے طلال کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی کہ اچانک گاڑی کو لگنے والے جھٹکوں نے اسے ڈسٹرب کیا۔ گاڑی دھیان سے چلاؤ کبیر، روڈ خراب ہے شاید، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ کبیر کچھ نہیں بولا تھا، مگر جھٹکے بدستور جاری رہے۔ مہرماں کو خیال آیا، آتے ہوئے تو کوئی سڑک ایسی نہیں تھی جہاں سے
وہ گزرے ہوں اور ایسے جھٹکے لگے ہوں، اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ اسی وقت گاڑی رک گئی تھی۔ کیا ہوا کبیر؟ مہرماں نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کی اندرونی لائٹ آن کی۔ اسی وقت پچھلا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا تو مہرماں کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ مضبوط تن و توش کی کوئی عورت تھی جس نے اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا بے ہوشی کی دوا میں ڈوبا رومال اس کے منہ پر رکھ دیا تو ذرا سی مزاحمت کے بعد ہی مہرماں کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ کام ہو گیا صاحب، اس عورت نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی کو بتایا تو اس کے ہونٹوں پر مطمئن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی کی اندرونی لائٹ پھر سے آف کر دی۔ مہرماں افندی اپنی زندگی اپنی محور سے نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ دونوں ہاتھوں کو کمر کے پیچھے مضبوطی سے ٹیپ کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ خوف زدہ سی چیخنے لگی اور تب خاموش ہوئی جب دروازہ کھلنے کی اور چٹ کی آواز کے ساتھ لائٹ جلائے جانے کا احساس ہوا۔ کون ہے؟ اس کے اعصاب جاگے۔ کسی نے اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھولی اور پھر اتار دی۔ تیز روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے آنکھیں میچ لی، پھر ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو لرز سی گئی، بے اختیار سمٹ کر پیچھے کو ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ لمبا تڑنگا خوش شکل سا آدمی مہرماں کو دیکھا والا سا لگا، مگر فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ اسے کہاں دیکھا ہے۔ فی الحال تو یہی دہشت سوار تھی کہ وہ اغوا کر لی گئی ہے۔ تم کون ہو؟ مجھے کون لایا ہے یہاں؟ اس نے سوکھے حلق کے ساتھ پوچھا۔ وہ اس کی طرف تھوڑا سا جھکا تو مہرماں کے منہ سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نمیر وقار افندی، نام تو سنا ہی ہوگا۔ مہرماں کے سر پر جیسے کسی نے پہاڑ توڑ دیا ہو، وہ پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ دماغ یکلخت ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ مہرماں کے اعصاب ٹھٹر سے گئے۔ یہ نام، اس نام سے افندی ہاؤس والے ناواقف نہیں تھے، اور صدیقہ بیگم نے تو بطور خاص سب بچوں کو وقار افندی اور زرنگار کی رنگین کہانی کئی بار سنائی تھی۔ اس نے سنسناتے دماغ کے ساتھ ایک دبیز دھن کو اپنے ارد گرد پھیلتے محسوس کیا اور دوبارہ سے حواس کھو بیٹھی۔ موہد وقت پر لوٹ آیا تھا۔ کبیر سامان لوڈ کروا کے نکل ہی رہا تھا، اس لیے موہد کی گاڑی اس کے پاس سے گزری تو وہ رکا نہیں، بس اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا اور ساتھ ہی اوکے کا اشارہ کیا۔ وقت دیکھتا وہ تیزی سے گاڑی بگاتا ہوا پارلر کے باہر پہنچا۔ مہرماں کو دیے گئے وقت سے 10-15 منٹ ہی اوپر ہوئے تھے۔ پارکنگ میں گاڑی لگا کر اس نے مہرماں کو کال کی۔ دور، کہیں بہت دور گھنٹی بج بھی رہی تھی، مگر اس کال کو اٹینڈ کرنے والی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ ایک بار، دو بار، تیسری بار، اس کے بعد موبائل سوئچ آف آنے لگا۔ کبیر الجھن کا شکار ہوا۔ اگر مہرماں پارلر میں ہی تھی تو کال اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ؟ اسے پہلے کا واقعہ یاد آیا جب وہ موہد کے ساتھ تھی اور گھر میں اس کی ڈھنڈیاں مچی ہوئی تھی۔ گہری سانس بھر کے اس نے سوچا کہ کس کو فون کریں جہاں سے اسے اصل صورتحال بھی پتہ چلے اور پورے گھر میں ہلچل بھی نہ مچے، اور ایسا بندہ اس کے ذہن میں ملاحہ کی شبیہ لہرائی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر فون انڈیکس میں سے تزین کا نمبر سامنے کیا۔ انفارمیشن تو ان سے بھی وہی ملے گی۔ وہ مطمئن ہو کر دوسری طرف جاتی فون کی گھنٹی سننے لگا۔ دوسری طرف تزین نے بھی حیران ہوتے ہوئے کبیر کی کال اٹینڈ کی۔ کبھی انہیں پک کرنے کے سلسلے میں پڑنے والی ضرورت کے علاوہ کبیر نے کسی کو کال نہیں کی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم تزین بی بی، میں مہر بی بی کو پارلر سے پک کرنے آیا ہوں، مگر وہ میری کال نہیں اٹینڈ کر رہی، کبیر نے محتاط لفظوں میں بتایا۔ تو مہرماں کا تو نام ہی ان دنوں زہر لگ رہا تھا۔ تزین نے کاٹ کھانے والے انداز میں پوچھا تو وہ گڑبڑایا۔ میں نے سوچا شاید وہ گھر آ گئی ہوں۔ گھر تو نہیں آئی، ابھی تائی جان کہہ رہی تھی کہ مہرماں آ جائے تو چائے اس کے ساتھ ہی پئیں گی۔ انداز دھیما مگر تیکھا ہی تھا۔ تزین تو ویسے مہرماں کے آنے جانے کی خبر رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر یہ بات اسے تائی جان کے حوالے سے یاد آ گئی۔
لیکن اب ان کا موبائل آف آ رہا ہے. مجھے یہاں 10-15 منٹ ہو گئے ہیں، ان کے دیے ٹائم سے آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا. بس 10 منٹ ہی لیٹ تھا میں. وہ بے چارگی سے بولا. اب بلا خان زدہ پارلر سے باہر مہرماں کو کیسے برآمد کرتا؟ تم کہاں تھے؟ اب وہ چاہے رکشہ لے کر گھر آ رہی ہو، پتہ تو ہے اس کی جلد بازیوں کا. وہ تنک کر بولی. مجبوراً کبیر کو وضاحت کرنا پڑی. مجھے موہت صاحب نے فیکٹری بھیجا ہوا تھا کسی کام کے سلسلے میں. وہ خود شہر سے باہر تھے. تو عقل مند شخص پارلر کے باہر ڈور بیل بھی ہوتی ہے، وہ بجاؤ، یا واچ مین سے کہو کہ وہ اندر سے مہرماں افندی کو بلا دے. تزین نے ضبط کرتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا. کبیر نے ذرا آگے کو جھک کر دیکھا. واقعی پارلر کے باہر گن مین موجود تھا. وہ گاڑی سے نیچے اترا اور اس سے اگلے لمحات کبیر کے لیے شدید تشویش اور پریشانی کے تھے. مہرماں افندی کی آج اپوائنٹمنٹ تھی، مگر وہ اپنے کام سے 5-10 منٹ پہلے ہی فارغ ہو کر چلی گئی تھی. گارڈ نے آ کر وہ اطلاع دی جو اسے پارلر کے اندر سے موصول ہوئی تھی. کبیر کی پیشانی چمک اٹھی. اگر وہ یہ بھی فرض کر لیتا کہ مہرماں پارلر کے باہر سے اسے موجود نہ پا کر خود گھر چلی گئی ہوگی، تو بھی اسے گزرے آدھے گھنٹے میں اسے افندی ہاؤس میں موجود ہونا چاہیے تھا. بمشکل 5 منٹ لگتے تھے رکشے میں گھر پہنچنے میں. اب اس نے تائی جان کو کال کی. ملاحہ کے نمبر پر اس کے ہاتھوں میں خفیف سی لرزش تھی. دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ تمہارے ساتھ گئی تھی تو تمہارے ساتھ ہی آنا تھا. بے وقوف ہے جو نکل آتی اکیلے ہی. تائی جان اس پر برس پڑی تھی. تزین نے معنی خیز نظروں سے ماں کو دیکھا. پارلر کے اندر جا کر پتہ کرو، وہیں ہوگی. انہوں نے کبیر کو اچھی خاصی سنا کر لائن ڈراپ کی. کیا پتہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہو تائی جان. اس دن الحمرا سے بھی تو ایسے ہی گئی تھی محترمہ. تزین نے بظاہر بڑی سادگی سے کہا، مگر اس کا طنز تائی جان کو اچھی طرح محسوس ہوا. اپنے داماد کو فون کریں، کیا پتہ دونوں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے ہوں. سائرہ چچی بظاہر بڑی ہمدردی سے بولی تھی اور تائی جان کا خون تھا کہ ابال کھاتا تھا، مگر سچویشن ایسی تھی کہ کسی کا منہ نہیں توڑ سکتی تھی جب تک کہ مہرو کا پتہ نہ چل جاتا کہ کہاں ہے. اتنی لاپرواہ ہے تو نہیں؟ میں پوچھتی ہوں طلال سے. ملاحہ فون تو ملاؤ ذرا. ان کے اعصاب تنے ہوئے تھے اور یہ تزین سائرہ چچی کے طنز و استہزاء کا ہی اعجاز تھا کہ انہوں نے 2 ہفتے بعد باقاعدہ داماد بننے والے شخص سے نرمی اور احتیاط سے بات کرنے کی بجائے اس کا سلام کا جواب ہی بڑے تیکھے انداز میں دیا. پھر بڑے لٹ مار انداز میں بولی، مہرماں کہاں ہے؟ جی کیا مطلب آنٹی؟ وہ گڑبڑایا. وہ پارلر گئی تھی، ابھی تک گھر نہیں پہنچی. وہ بمشکل تحمل سے بول سکی تھی. آتی ہی ہوگی آنٹی، ایسی جگہوں پر دیر سویر ہو ہی جایا کرتی ہے. وہ ان کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا، مگر الحمرا والے واقعے کو یاد کرتے ہوئے تائی جان کو کچھ شک تھا کہ کہیں آج بھی وہ ضد کر کے مہرماں کو ساتھ نہ لے گیا ہو. دیکھو بیٹا، یہ مذاق کی بات نہیں ہے. اس روز بھی اس کا موبائل آف آ رہا تھا، آج بھی آف ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو صاف بتاؤ. وہ قدرے سائڈ پر چلی آئی اور درست لہجے میں بولی. اب کی بار طلال کو بھی حتک کا احساس ہوا. کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی؟ اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو مجھے بھلا آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس دن بھی وہ آپ کو بتا کر ہی لانگ ڈرائیو پر گئی تھی. اس کی بات سن کر تائی جان کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا. تو پھر مہرماں کہاں تھی؟ اور جس سے یہ بات چھپانی چاہیے تھی، نادانستگی میں اسی کو سب سے پہلے بتا دی. میں پتہ کرتا ہوں کون سا پارلر ہے. ان کی ایک دم سے چپ والی کیفیت نے طلال کو متفکر کر دیا تو وہ جلدی سے بولا. انہوں نے مرے مرے انداز میں پارلر کا نام بتایا. ان کا دل جیو سے تھا گہرائی میں اتر رہا تھا. آہستہ آہستہ ان کا دل جیسے. اوکے، میں پتہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو. طلال نے فون بند کر دیا تھا. انہیں ڈائننگ کے پاس ساکت کھڑے دیکھ کر ملاحہ ان کے پاس آئی. کیا ہوا امی؟ طلال بھائی کے ساتھ ہیں آپ ہی؟ اس نے امید بھرے دل کے ساتھ پوچھا، مگر ان کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر دل ڈوب سا گیا. ابو کو بتاؤں؟ کبیر نے کال نہیں کی، اس کا مطلب ہے اسے بھی کچھ پتہ نہیں چلا. وہ بے دم سی ڈائننگ چیئر پر ڈھیر ہو گئی. سونامی کی پہلی لہر
افندی ہاؤس کی دیواروں سے آن ٹکرائی تھی۔ کہاں دیکھتے، کہاں پتہ کرتے؟ ملاحہ نے بہانے سے اس کی دوستوں کو بھی فون کر کے مہرماں کی بابت پوچھ لیا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ تائی جان تو رو رو کر بے حال ہونے لگی۔ گھر میں یک لخت ہی صف ماتم بچھ گئی۔ ہر سڑک، ہر گلی ملاحہ اور تزین پارلر کے اندر تک جا کر دیکھ آئیں۔ پارلر آنر نے سی سی ٹی وی فوٹیج تک دکھا دی پارلر کی، جس میں مہرماں باقاعدہ طور پر چادر اوڑھ کر پارلر کے دروازے سے باہر جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر 6:10 پر باہر آیا ہوگا، اور وہ 6 بجنے میں ابھی 10 منٹ تھے جب پارلر سے نکلی۔ یہ تو اس کا قصور ہے، اس سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ یہی لے کر گیا تھا میری بچی کو۔ کبیر کو دیکھتے ہی تائی جان چیخنے لگی تو وہ بے بسی آغا جان اور مبین صاحب کو دیکھنے لگا۔ میں تو وقت پر پہنچ گیا تھا، اب وہی پارلر سے پہلے نکل گئی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میرا خیال ہے پولیس کو رپورٹ کر دینی چاہیے آغا جان، سہیل افندی نے کہا۔ نہیں، آغا جان قطعی انداز میں بولے تو آواز کی گرج برقرار تھی، مگر پیشانی پر چمکتا پسینہ اور چھڑی پر ٹکے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ افندی ہاؤس میں نقب لگ چکی تھی۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ گھر کی عزت کو اب تھانوں میں اچھالیں گے کیا ہم؟ ہماری بیٹی کون سا خدا نخواستہ بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ؟ آغا جان، رپورٹ درج نہیں کرائیں گے تو ملے گی کیسے؟ تائی جان بلبلا اٹھی۔ سمرا نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ اس عورت کو ساری عمر بات کرنے کی تمیز نہیں آئی۔ بکواس مت کرو صدیقہ۔ آغا جان طیش میں آئے تو وہ دبک سی گئی، مگر پھر بھی بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ بآواز بلند رونے لگی۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے تو مہرماں نہیں ملے گی آغا جان۔ موہت ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور قدرے مضطرب نظر آ رہا تھا۔ کبیر کے ساتھ گھنٹوں بھاگ دوڑ اسی نے کی تھی، مگر مہرماں کی خاک تک نہ ملی تھی۔ دھیان رکھنا ابھی لڑکے والوں تک یہ بات نہ پہنچ پائے، اللہ خیر کرے تو مہر آ جائے گی واپس۔ آغا جان بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے تنبیہی انداز میں بولے تو تائی جان کا رونا ایک دم سے تھم گیا۔ انہیں فی الفور اس خوفناک حقیقت کا ادراک ہوا تھا جو آغا جان کے لفظوں کی تہ میں پوشیدہ تھی۔ وہ دوپٹے میں منہ دیے بلک اٹھی، اور اب جہاں تمام عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے وہیں مردوں کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ ہوش میں آئی تو چیخ چیخ کر رو رو کر اپنی آواز خراب کر لی، مگر کوئی کمرے میں نہ آیا۔ وہ یوں ہی پیچھے بندے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر بچھے گدے پر گر سی گئی، اور تب کلک کی آواز کے ساتھ دروازے کا لاک کھلا تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے سر اٹھایا۔ وہاں آم سے نکوش والی مضبوط ہاتھ پیر کی عورت تھی، جس کے اندر خط داخل ہوتے ہی دوبارہ سے دروازہ باہر سے لاک کرنے کی آواز آئی۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں لائی ہو یہاں؟ مہرماں دکھ، بے یقینی اور صدمے کی کیفیت سے گزر کر اب خوف کی زد میں تھی۔ اسے یاد آ گیا یہ وہی عورت تھی جس نے گاڑی میں بیٹھ کر اسے بے ہوشی کی دعا سنگائی تھی۔ وہ عورت اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑی ناقدانہ نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ مہرماں پر وحشت طاری ہونے لگی۔ نمیر کہاں ہے؟ اسے یک لخت خیال آیا۔ کچھ بھی ہو وہ اس کا چچا زاد تھا، کچھ تو خیال کرتا اس کا۔ کھانا لانے لگی ہوں تمہارے لیے، ابھی آرام سے کھا لینا، اس عورت نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پلیز پلیز مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز، میرے گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ چلو میں تمہارے ہاتھ کھول دوں، ہاتھ منہ دھو لو، پھر آرام سے کھانا کھا لینا۔ وہ عورت جیسے اس کی زبان سمجھتی ہی نہ ہو، اپنی ہی کہے گئی۔ مہرماں نے شکریہ ادا کیا۔ اتنے گھنٹوں سے بندے ہاتھ اور کندھے ٹوٹنے والے ہو رہے تھے اب تو۔ سنو، نمیر کہاں ہے؟ اس سے کہو میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مہرماں کا حوصلہ اور اعتماد کچھ بحال ہوا۔ ان لوگوں کا رویہ زیادہ برا نہیں تھا۔ یہ باتھ روم ہے، جاؤ اور منہ ہاتھ دھو لو، اور ہاں، اندر کنڈی نہیں ہے، صرف لاک ہے جو باہر سے بھی کھل جاتا ہے، چابی کے ساتھ۔ اس عورت نے اب اپنی ہی کہی۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے نہیں کھانا چاہیے، آزادی چاہیے۔ کیوں لائے ہو تم لوگ یہاں مجھے؟ وہ یک لخت ساری برداشت کھو کر چلا اٹھی۔ یہ تو صاحب ہی بتائے گا۔ اب کی بار وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ مہرماں کو غصہ آیا۔ تو بلاؤ اپنے صاحب کو، میں بات کرنا چاہتی ہوں اس سے۔ وہ ایسا
کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ ابھی تو صاحب نہیں ہے، تم کھانا کھا کر سو جاؤ، صبح بات کرے گا وہ تم سے۔ صبح؟ اس نے بے یقینی سے پھٹی نظروں سے عورت کو دیکھا۔ میں رات بھر یہیں رہوں گی کیا؟ ہاں۔ یک لفظی قیامت ٹوٹی تھی مہرماں کے اعصاب پر۔ شٹ اپ! وہ خود پر سے قابو کھو کر زخمی شیرنی کی طرح اس عورت پر جھپٹی۔ ہوتے کون ہو تم لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے؟ جانے دو مجھے یہاں سے۔ اس مضبوط جثے والی عورت کے سامنے مہرماں تو نازک سی گڑیا تھی۔ ایک ہاتھ سے مہرماں کا بازو مروڑ کر کمر کے پیچھے کرتے ہوئے اس عورت نے اس کا دوسرا بازو بھی جکڑ لیا۔ مہرماں تکلیف سے کراہ اٹھی۔ بی بی، عزت کرو اور عزت کرواؤ۔ مجھے حکم نہیں ہے سوائے اپنی حفاظت کے تم پر سختی کرنے کا۔ تم بھی ذرا دھیان رکھو۔ وہ کرختگی سے بولی تو مہرماں کو رونا آ گیا۔ یا اللہ! وہ آنکھیں میچ میچ کر کھولتی تھی۔ شاید یہ خواب ہو اور ٹوٹ جائے۔ میرے گھر والے آغا جان۔ اسے یاد آیا کہ اس کی شادی میں محض 2 ہفتے باقی تھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ باقاعدہ رونے لگی۔ اس عورت نے اسی اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے زمین پر پڑے اسی گدے پر دھکیل دیا۔ اچھی طرح رو لے، میں کھانا لاتی ہوں، پھر سکون سے کھانا۔ وہ مشورہ دیتی ہوئی دروازے تک گئی اور 1-2 بار نوب کو گھمایا تو باہر سے دروازے کا لاک کھول دیا گیا۔ وہ باہر چلی گئی، دروازہ پھر بند ہو گیا۔ مہرماں افندی کا رونا دیکھنے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ تائی جان اور ملاحہ کا رو رو کر حشر ہو رہا تھا۔ مبین صاحب کچھ کریں، ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہائے میری مسکین بچی، وہ بار بار مبین افندی سے کہتی۔ حوصلہ کرو صدیقہ، اللہ بہتر ہی کرے گا۔ ان کے اپنے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ گھر کی عزت جانے کہاں رل رہی تھی۔ مرد تھے، رونے میں انا آڑے آتی تھی، سب کے سامنے نہ صحیح مگر گزری رات وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز کتنی ہی دیر آنسو بہاتے رہے۔ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا مبین صاحب؟ نہ کسی نفع میں نہ نقصان میں، یا اللہ! تائی جان کی بے بسی بے چارگی بن گئی تھی۔ انہیں اپنا ایسا کوئی گناہ یاد نہ تھا جس کی سزا اتنی سنگین ہو، لیکن آگے کی بجائے آدمی کو ہمیشہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے۔ اپنی بہت سی کوتاہیاں نظر آ جاتی ہیں مگر کوئی غم سے چور تھے اور آغا جان کو اس بات کا صدمہ بھی لگ گیا تھا کہ تائی جان اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں طلال کو بھی مہرماں کی گمشدگی کی اطلاع دے چکی تھی۔ طلال مدد لے لینی چاہیے۔ طلال کا بھی یہی مشورہ تھا۔ اس کی پریشانی، دل کی بے چینی اور اضطراب اس کے چہرے ہم کل تک دیکھیں گے کیا بنتا ہے، پھر جو اللہ کو منظور۔ طلال کے ساتھ جا کر دارالامان تک دیکھ آئے مگر آج تائی جان کی ایک ہی ضد تھی کہ پولیس میں رپورٹ درج کروا دی جائے۔ بھاڑ میں جائے اسی عزت جسے بچاتے بچاتے واقعی عزت چلی جائے۔ میں آغا جان سے بات کرتا ہوں، تم اپنے آپ کو سنبھالو صدیقہ، صبر کرو۔ مبین صاحب خود بھی اندر سے ٹوٹ چکے تھے، تحمل سے کہہ کر اٹھ گئے۔ ملاحہ نے ماں کے گلے لگی چپکے سے آنسو بہانے لگی۔ اس کی نازک سی پیاری سی بہن نہ جانے کن حالوں میں تھی۔ وہ کل سے بھوکی پیاسی تھی، رونا رونا اور صرف رونا۔ اب تو اس کی آنکھیں بھی خشک ہونے کو تھی۔ پوری رات گھر سے باہر گزارنے کا مطلب ایک لڑکی کے لیے کیا ہوا کرتا ہے؟ اس کا دل اس سوچ کے ساتھ پھٹتا تھا۔ ابھی بھی محض اس نے ناشتے کی ٹرے میں صرف چائے کا کپ اٹھایا تھا، وہ عورت اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کچھ کھا لو، رات سے بھوکی ہو تم بھی ایک عورت ہو، تمہیں رحم نہیں آتا؟ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو تمہارے دل پر کیا بیتے گی؟ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اس عورت سے دل پسیج دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مگر بڑے بڑے نوٹوں کا لالچ فی الحال
اسے قبر کے سانپ بچھو بلائے ہوئے تھا۔ یہ چائے ختم کرو، پھر میں بات کرتی ہوں تم سے، عورت نے اکھڑ انداز میں کہا۔ اور تو کہا اور سچ تو یہ تھا کہ کل سے لے کر اب تک مہرماں کی ساری ہمت اور اعتماد دم توڑ چکا تھا۔ اب کیا ہوگا کہ تلوار سر پر لٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے اتنی بات کو ہی بہت جان کر مہرماں نے 2-3 بڑے گھونٹوں میں چائے ختم کر دی۔ اس عورت نے برتن اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیے۔ اب وہ اور مہرماں آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو، میں نہیں جانتی کہ تمہاری اور صاحب کی کیا دشمنی ہے۔ میں نوکری پیشہ ہوں، مجھے اس کام کی تنخواہ مل رہی ہے اور میں وہی کروں گی اور بس۔ وہ ذرا تھمی تو مہرماں نے جلدی سے کہا، تم اس سے کہو وہ مجھ سے بات کرے، کیا چاہتا ہے وہ؟ دشمن ہی صحیح مگر خون کا رشتہ تو ہے نا ہمارے درمیان۔ یہاں سارا انتظام ہے، تم جو بول رہی ہو وہ صاحب سن رہا ہے۔ وہ عورت آرام سے بولی تو مہرماں چپ سی ہو گئی۔ اتنا ہی بزدل ہے کہ سامنے آ کر بات بھی نہیں کر سکتا، تو یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اسے؟ اس نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد تلخی سے کہا، جب پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں تو اس کے پاس ماں سوائے پنجرے کے ساتھ ساتھ سمجھوتا کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لڑکی، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو صاحب کی ہر شرط ماننے کے لیے راضی کر لو۔ اگر اس قید سے رہائی چاہتی ہو تو، وہ بڑے سیانے پن سے کہہ رہی تھی۔ مہرماں اندر ہی اندر تلملائی۔ نمیر وقار افندی، یوں بزدلوں کی طرح کیوں چھپ کر بیٹھ گئے ہو؟ اب بتاؤ کتنا حصہ چاہیے تمہیں آغا جان کی جائیداد میں؟ اس نے چہرہ اٹھاتے ہوئے اونچی اور تلخ آواز میں پوچھا تھا۔ جواباً کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ مہرماں کے اندر جیسے غضب کا طوفان کروٹیں لینے لگا۔ افسوس ہے مجھے، بے حد افسوس ہے، تم بھی اپنی ماں ہی کا بیٹا ہونے کا ثبوت دے رہے ہو۔ کاش کہ تم ثابت کرتے اپنے عمل سے کہ تم وقار افندی کے بیٹے ہو۔ یہ مہذبانہ انداز میں طوائف کا بیٹا ہونے کی گالی تھی جو مہرماں نے نمیر افندی کو دے ڈالی تھی، مگر اس وقت وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ غم و غصے کی جس کیفیت میں تھی، جانے کیا کچھ کہہ دیتی۔ وہ اس گھر میں اپنا مقام چاہتا ہے تو اس سے کہو میں بات کروں گی آغا جان سے، مگر اس قدر گراوٹ کا مظاہرہ نہ کرے۔ مہرماں نے بے بسی سے اس عورت سے کہا، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس عورت نے اس قدر اطمینان سے کہا جیسے کوئی چیز ادھار کی چیز مانگ رہی ہو۔ مہرماں نے ناسمجھی والے انداز میں اسے دیکھا۔ ابتدائی جھٹکا یہی تھا، اس کے ذہن میں اس بات کو جیسے سمجھا ہی نہیں تھا۔ واٹ؟ پھر وہ بھگ سے اڑی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ گرائی تھی۔ یہاں سے اگر آزادی چاہتی ہو تو تمہاری آزادی کی قیمت یہی ہے، وہ پرسکون انداز میں بولی تھی۔ اس کا دماغ خراب ہے، میں 2 ہفتوں بعد میری شادی ہے، وہ میرے ساتھ ایسی بکواس کیسے کر سکتا ہے؟ وہ غم و غصے سے بالکل پاگل ہونے لگی۔ جتنی جلدی فیصلہ کرو گی اتنی ہی جلدی یہاں سے آزاد ہوگی، اب یہ تم پر ہے کہ تم کتنا وقت لیتی ہو۔ وہ جیسے مہرماں کی بات تو سنتی ہی نہ تھی، اپنی ہی بات کرتی تھی۔ کبھی نہیں، وہ زور سے چیخی، پاگل ہو گیا ہے وہ، میری شادی طے ہے اور نہ بھی ہوتی تب بھی میں لعنت بیچتی اس کی اس آفر پر۔ اس عورت نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ عزت دے رہا ہے تمہیں، پھر بھی تمہارے مزاج نہیں مل رہے۔ عزت چھین کے عزت دینے والے واہ واہ کہ مستحق نہیں ہوتے۔ وہ تلخی سے بولی تو انداز تیز و تندو تیز تھا۔ خوش قسمت ہو، عزت کے بدلے عزت ہی دے رہا ہے، ورنہ یہاں اس کی قید میں ہو، جو چاہے سلوک کر لے۔ کیا کر سکتی ہو تم؟ اب کی بات اس عورت نے چبھتے لہجے میں اسے گویا اس کی موجودہ اوقات یاد دلائی تو مہرماں کا دل کسی کھائی میں جیسے ڈوب کر ابھرا۔ اس سے کہو آ کر مجھ سے بات کرے، پلیز، بات کرنے سے ہی مسئلے حل ہوا کرتے ہیں۔ ایسی فضول حرکت سے نہ تو اسے جائیداد میں حصہ ملے گا اور نہ ہی خاندانی حیثیت۔ آغا جان کو پتہ چلے گا تو وہ اسے گولی سے اڑا دیں گے۔ وہ ذرا دھیمی پڑی، پہلے ملتجانہ انداز میں کہا، پھر ساتھ ہی دھمکا بھی دیا، وہ جو چاہتا ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہے بی بی، تم اپنا زیادہ دماغ مت لڑاؤ، بس یہ سوچو کہ تمہاری یہاں سے آزادی کی ایک ہی قیمت ہے۔ مسلمان ہو تم اور وہ بھی، اتنا ہی جانتے ہو کیا
اس طرح کے زبردستی کے نکاح کی اسلام میں کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ایک کام شرعن ہی ٹھیک نہیں تو اس سے کیا فائدہ حاصل؟ محرمہ نے اب دوسری طرح سے اسے سمجھانا چاہا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال ہی نوچ لیتی۔ تب ہی وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی۔ محرمہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ جو کام عزت سے ہوتا ہو وہ عزت سے ہی کر لینا چاہیے بی بی۔ صاحب جی کی قید میں ہو، وہ بنا نکاح کے تمہارے پاس آئیں گے تو تمہیں یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو محرمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو تم بھی، اور اس آدمی کو بھی کہہ دینا میں مر جاؤں گی مگر یہ کام کبھی نہیں کروں گی، کر لے وہ جو کر سکتا ہے۔ غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے وہ درشتی سے بولی تھی۔ اس عورت نے گہری سانس بھری، پھر تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آگے تمہاری مرضی، اگر دل کو منا لو گی تو باعزت رہو گی، ورنہ جو تمہیں اغوا کر سکتا ہے اسے تم کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی، اور محرمہ وہ لمحہ بھر تو اس کی بات سمجھ کر سناٹے میں رہی، پھر یکلخت ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ رحم! اسے حقیقی معنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس مصیبت کا شکار ہو چکی تھی۔ افندی ہاؤس کے مکینوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ نمیر وقار افندی اس کے اغوا میں ملوث ہو سکتا ہے۔ برسوں پہلے وقار افندی اور زرنگار کے ساتھ ان سب نے نمیر افندی نامی بچے کو بھی مردہ تصور کر لیا تھا، اور یہ سب سوچیں اتنی خوفناک تھی کہ محرمہ کے آنسو اور ہچکیاں نہ رکتی تھی۔